بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل ہم لوگوں نے سورہ زلزال کو سنا اور سنایا تھا. ایک چیز کہنی ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگ جو ہے ترجمہ تھوڑا اور زیادہ ترجمے پر غور کیجیے اور ترجمہ جو ہے صحیح سے کرنے کی کوشش. اپنے منمانی کوئی چیز نہ مت کیجیے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا اپنے منمانی ترجمہ نہیں ہوگا. قرآن کے جو الفاظ ہیں اسی اعتبار سے کرنے کی کوشش کیجیے. اگر لفظی نہیں کر پاتے تو سلیس کیجیے. سلیس مطلب یہ کہ ایک ساتھ پوری ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین پوری طرح جھجوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، یہ سلیس ہو گئی. لیکن اگر ایسا نہیں کر پاتے تو اگر ایسا کرتے ہیں اذا، جب ہلا دی جائے گی، جھجوڑ دی جائے گی زمین، زلزالها، خوب زور سے جھجوڑا جانا، واخرجت الارض، اور نکال دے گی زمین، اثقالها، اپنے بوجھ کو، وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها، کیا اسے ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یا تو کہیں وقال الانسان، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اور زمین اپنے خزانے کو، اپنے بوجھ کو نکالتی ہے. اس دن وہ اپنی خبروں کو بیان کر دی گی. یہی سبب ہوگا کہ اس کو اس کے رب نے وحی کیا ہوگا. اس روز لوگ لوٹیں گے متفرق ہو کر، جدا ادا ہو کر، تاکہ ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو دکھائے، تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال دکھائے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پر جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا. تو ترجمہ پر غور کیجئے، ترجمہ غور سے کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ترجمہ زیادہ ہو جا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمے پر غور کیجیے اور ترجمے کو صحیح انداز میں کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. آج ہم لوگوں کو پڑھنا سورہ بینہ. آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے سورہ بینہ. سورہ بینہ مدنی ہے. اس میں بھی 8 آیتیں ہیں. اس میں بھی 8 آیتیں ہیں. سورہ بینہ کیا ہے؟ مدنی. تو سورہ بینہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے. کیا ہے؟ مدنی ہے. اس میں جو ہے 8 آیتیں ہیں. اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 8. 8 کیا ہے؟ آیتیں ہیں. اس سورہ کا جو ہے دوسرا نام لم یکن بھی ہے. اس سورہ کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے، کیونکہ دونوں لفظ پہلی ہی آیت میں آئے ہوئے. لم یکن پہلا ورڈ ہے، اور حتی تأتیہم البینہ یہ لاسٹ میں پہلی آیت کے آخر میں آیا ہوا. تو لم یکن بھی اس کا نام ہے، اور اس کا نام سورہ بینہ بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. کیا کہا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا؟ حکم دیا کہ میں لم یکن تجھے پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے. ارے نہیں، یہ غلط ہو گیا.
یا تو بھائی نے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذی تجھ کو پڑھ کر سناؤں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر کے سناؤں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور حضرت ابی بن کعب کیا کریں؟ سنائیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے لم یکن الذین کفروا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنا. تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. ایسی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نبی کی امت سے، نبی کے کسی امتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے نبی کو قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے کہے. کہ نبی قرآن پڑھ کر کے کسی صحابی کو، اپنی امتی کو سنائے. اللہ کا یہ حکم بڑی خوشی کی بات ہے کہ گویا کہ وہ صحابی جو ہے قرآن کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے. گویا کہ وہ صحابی قرآن کو بہت اچھی طرح کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سورہ لم یکن کی جہاں تفسیر ہے صحیح بخاری میں، اس کے ضمن میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں. جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو بولتے ہیں خوشی کے آنسو. آنسو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، یہ غم کا آنسو. ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، یہ غم کا آنسو ہوتا ہے. جب خوشی کا لمحہ آتا ہے، خوشی کی گھڑی آتی ہے، تو خوشی میں انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک بہنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی آنکھوں سے آنسو بڑھنے کی لڑیاں لگ جاتی ہیں، قطار لگ جائے، کیا بولتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے، تر 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 انسان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے. یہ خوشی کا آنسو ہوتا ہے. اور ایک غم کا آنسو ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی غم لائق ہوتا ہے، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان روتا ہے. لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن کو نہ خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے، اس کے باوجود روتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ خوشی لائق ہوتی ہے نہ غم لائق ہوتا ہے، پھر بھی روتے ہیں. اور وہ رونے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے. ذکر اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. میدان محشر میں قیامت کے دن کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی. جہاں انسان کھڑے ہو جائے اور سورج کی تمازت، سورج کی حرارت اور سورج کی حدت اور سورج کی گرمی سے بچ جائے. اور سورج بھی قیامت کے دن ایک نیزے کے فاصلے پر وہ بہت ہی قریب ہوگا. کتنی سخت گرمی ہو رہی ہوگی، کتنی پریشانی کا عالم ہوگا. لیکن ایسا انسان جو خوشی میں نہ ہنسے،
ایسا انسان جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو نہ وہ خوشی کے آنسو ہے نہ غم کے آنسو ہے، وہ اللہ کے ذکر کے آنسو ہے۔ اللہ کو وہ یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار، بے آب، بے انتہا آنسو گرنے لگے۔ تو یہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوئے تو خوشی کے آنسو تھے، غم کے آنسو نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ اور بڑے شرف اور اعجاز کی بات ہے، اگر کسی شاگرد کو یا کسی شاگرد سے کوئی استاد کہے کہ بیٹا آپ پڑھیے میں سننا چاہتا ہوں، یا میں پڑھتا ہوں تم سن، میں تمہیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تو اس شاگرد کے لیے اعجاز کی بات ہوگی۔ یہ استاد نے ہمیں اہمیت دی ہے، ہماری قدر استاد کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم کے معنی نہیں کی، لم معنی نہیں، لم کے معنی نہیں، اور کانا یکونوں کے معنی ہوتے ہیں تھا کے، یا کانا یکونوں معنی ہونا، کانا یا افعال ناقصہ میں سے، افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ یہ 17 ہیں، یہ 17 ہیں۔ یہ اسم دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کانا کا جس کو رفع دیتے ہیں وہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور جس کو نصب دیتے ہیں وہ کانا کی خبر کہلاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو کان اللہ مرفوع ہو گیا، عزیزاً حکیمہ یہ کیا ہے، منصوب ہوگی۔ تو عزیزاً حکیمہ یہ کانا کی خبر ہے، اور 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 کیا ہے، موصوف صفت۔ اللہ جو ہے کانا کا اسم ہے۔ اور یہاں کانا یکون، یہاں یہ فعل ہے، یہ کیا ہے، فعل ہے۔ یکون، یکونان، یکونون، تکون، تکونان، یکن، تکون، تکونان، تکونون، تکونین، تکونان، تکونین، یکون، اکون، نکون۔ لم یکن تو کانا کے معنی ہوتے تھا کہ، کانا فعلا اس نے کیا تھا، کانا فعلا اس نے کیا تھا، کانا قرأ اس نے پڑھا تھا، کانا ذہبا وہ گیا تھا۔ یہ کانا جو ہے جس پہ داخل ہوتا ہے، کانا یفعلو وہ کرتا تھا، وہ کر رہا تھا، تو اس کو ماضی بعید بولتے ہیں۔ ماضی بعید جس پر لفظ کانا داخل ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ماضی بعید بولتے ہیں، ماضی بعید، کیونکہ کیا تھا تو بعید میں ہو گیا، قد فعل کیا ہوگا یہ قریب ہو گیا۔ تو کیا لم یکن، لم یہ افعال جازمہ میں، حروف جازمہ میں سے، لم، لما، لام امر،
ان شرطیہ، لما لام امر ان شرطیہ، لما لام امر، یہ چار حروف جو ہیں حروف جازمہ کہلاتے ہیں. جس حروف پر داخل ہوتے ہیں، جس اسم فعل پر داخل ہوتے ہیں، آخر حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے یہ یکن جو ہے، یکنو ہے، یکن کیا ہے؟ یکنو ہے. لیکن لم جب آخر آ گیا تو لم یکن ہو گیا. لیکن چونکہ آخر والے حرف سے آگے والے لفظ سے اسے ملانا ہے، اس لیے اسے زیر کی حرکت دی. لم یکن الذین، ورنہ لم یکن الذین، لم یکن الذین، لم یکن الذین، لم یکن نہیں تھے، لم یکن نہیں تھے. اور لم جب آتا ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. ما فعلا، اس نے کیا تھا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. لیس لم یفعل، اس نے نہیں کیا. ما فعل، اس نے نہیں کیا. تو لم یکن نہیں تھے وہ لوگ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے، الذین اسم موصول ہے جمع کے صحیح، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. ولل مشرکین، کیا تھا؟ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. والمشرکین منفکین، مشرکین منفکین، منفکین معنی ہوتا ہے رکنے والے، اور مشرکین اور رکنے والے، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل. تو یہاں بتایا نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، جو کیا ہے؟ جو روکنے والے، جو رکنے والے تھے کفر سے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے. کیا بتایا؟ لم یکن نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور مشرکین اور رکنے والے کفر سے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہیں، جو مشرکین ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس آئے واضح دلائل. تو یہاں بتایا کفرو، بتائے اہل کتاب میں سے نہیں ہے، اہل کتاب میں سے نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے کون نہیں تھے؟ اہل کتاب، یہاں اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہے. یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، جنہوں نے کفر کیا وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ عرب اور عجم کے مشرک لوگ تھے جو بتوں اور آگ کی پوجا کرتے تھے. کیا بتایا؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ لم یکن نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور مشرکین، اور مشرکین رکنے والے کفر سے، مشرکین اور رکنے والے کفر سے. یعنی نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور مشرکین، مشرکین وہ رکنے والے نہیں تھے. کون؟ کافرین اور مشرکین رکنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس آئے واضح دلیل. یہ ایسا ہے. اس طرح دیکھیے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے،
اور مشرکین اور رکنے والے کفر سے، یہ نہیں سمجھ میں آتا، مشرکین اور رکنے والے کفر سے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ تو یہاں تھا لم یکن، نہیں تھے بعض رہنے والے، نہیں تھے بعض رہنے والے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، یہاں تک کہ ان کے پاس دلائل، ایسا کیا بتایا؟ نہیں تھے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، بعض رہنے والے، رکنے والے، کفر سے رکنے والے، یہاں تک کہ ان سب کے پاس آئے دلائل، ایسا ہے۔ تو آپ جو ہے یہاں مشرکین اور کافرین کس رکنے والے نہیں تھے، کس سے رکنے والے نہیں تھے؟ کفر سے۔ تو اسے کہا نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کے جو کافر تھے وہ اور جو مشرک تھے وہ، یہ رکنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس آئے واضح دلائل۔ تو یہاں اسی لیے ترجمہ کریں، لم یکن، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، رکنے والے، رکنے والے، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ تو یا لم یکن کا، یہ منفقینہ کا تعلق لم یکن سے ہے، نہیں تھے رکنے والے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، کیا بتایا؟ نہیں تھے وہ رکنے والے وہ لوگ، نہیں تھے رکنے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ آئے ان سب کے پاس واضح دلائل۔ ایسا ترجمہ آپ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ایسا ترجمہ کریں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، رکنے والے کفر سے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یا کبھی کبھار ایسا بھی سمجھ میں آتا تھا کہ جو کافر ہیں وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، اہل کتاب میں سے نہیں، یہ سمجھ میں آ گیا، نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین جو ہیں وہ لوگ رکنے والے نہیں تھے، وہ لوگ رکنے والے نہیں تھے، کس سے؟ کفر سے، یہاں تک کہ ان سب کے پاس آئے واضح دلائل۔ اسی لیے ترجمہ ہم کریں گے لم یکن، نہیں تھے وہ لوگ رکنے والے، ان کو لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان سب کے پاس واضح دلائل۔ تو یہاں اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، اور مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، بتوں اور آگ کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ اور منفقینہ کے معنی ہے کیا ہے؟ رکنے والے، باز آنے والے، اور دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بینہ جو آیا ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے شرک و کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آ جائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور ایمان کی دعوت دیں۔ کیا بتلایا؟ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور مشرکین سے مراد جو ہے عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور منفقینہ سے معنی ہے باز رہنے والے، اور بینہ کے معنی دلیل ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے شرک و کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آئیں اور ان کی ضلالت اور جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یہاں جو ہم کر رہے ہیں لم یکن، جیسے اس طرح کرو گے ٹھیک ہے، لیکن سمجھ میں معنی کھل کر کے نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے،
رکنے والے کفر سے، یہاں تک کہ ان سب کے پاس آئے واضح دلائل۔ اور اگر ایسا کرو گے نہیں تو وہ لوگ رکنے والے کفر سے، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ ان سب کے پاس آئے واضح دلائل۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔